آج کل کے دور میں نا تقریباً ہر انسان جو ہے ڈپریشن کا شکار ہوا ہے، خاص کر خواتین جو ہر وقت گھر میں رہتی ہیں، گھر کے کام کرتی ہیں، سارا دن کا گھر کے کاموں میں ہی گزر جاتا ہے۔ اور ایسا بالکل نہیں ہے کہ وہ ہاؤس وائف جو سارا دن گھر کے کام کرتی ہے صرف وہی ڈپریشن میں جاتی ہے۔ بہت اچھے گھرانوں کی ویل سیٹلڈ فیملیز کی خواتین جو ہے نا وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اب جاننا ہم نے یہ ہے کہ ڈپریشن جو ہے ہوتا کیوں ہے، اس کے علامات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، یہ ساری باتیں شیئر کروں گی میں آپ سے آج کے اس ولاگ میں۔ ڈپریشن جو ہے نا یہ کوئی چھوٹی بیماری نہیں ہے، یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے، اسی سے ساری بیماریاں شروع ہوتی ہیں۔ سو خدا نہ خواستہ اگر آپ کی زندگی میں بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے، آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، تو میرا آج کا ولاگ ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے بھی ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، اس میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہر چیز بتاؤں گی۔ لیکن سب سے پہلے السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور اس پیاری سی دعا کے ساتھ اپنے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ ایز اے ہاؤس وائف نا میری بھی یہی روٹین ہوتی ہے، جیسے آپ سب کی روٹین ہوتی ہے، صبح اٹھنا، گھر کے کام کرنا، بچوں کا خیال، شوہر کا خیال، گھر کی صفائی، کچن کا کام، سارا کچھ میں نے ہی مینج کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کچھ باتیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں نا، یہ مجھے بہت دیر بعد پتہ چلی، لیکن الحمدللہ ان باتوں کو جاننے کے بعد میری زندگی میں بہت زیادہ سکون آیا۔ مجھے پتا چل گیا کہ ڈپریشن ہوتا کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اور اس سے میں نے بچنا کیسے ہے۔ تو بس وہی ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ میرے پاس کافی زیادہ ملائی اکٹھی ہو گئی تھی اور اب میں اس سے مکھن بنا کے تو دیسی گھی بنا لوں گی۔ تو گھر کے کچھ کام کرتی ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، بہت ضروری یہ 7 باتیں جو جاننا ہر خواتین کے لیے بہت ضروری ہے۔ اچھا، سب سے پہلی بات دیکھیں، آپ نے زندگی میں کبھی غور کیا ہے ایک عورت جو دن رات سب کے لیے بھاگتی ہے، کھانا بناتی ہے، طبیعت خراب ہو ٹھیک ہو لیکن گھر کے کام کرنے ہی ہیں۔ اگر ایک ہم بیوی ہوتی ہیں نا، شوہر اور بیوی کا رشتہ جب شروع ہوتا ہے تب اگر ہم بیمار ہیں نا تو شوہر تھوڑا برداشت کر لیتے ہیں کہ چلو اگر کھانا نہیں بنایا، اس کی طبیعت خراب ہے تو باہر سے کھانا لے کے آ جاتا ہوں۔ لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ جب آپ کی فیملی بڑھتی ہے، آپ کے بچے ہوتے ہیں، پھر چاہے آپ بیمار ہوں نہ ہوں، آپ نے اٹھ کے گھر کے کام کرنے ہی ہیں۔ اور خاص کر تب جب آپ کے بچے اسکول گوئنگ ہو جاتے ہیں، پھر تو اپنے ٹائم سے اٹھنا ہے، بچوں کو ناشتہ دینا ہے، لنچ باکس بنانا ہے، بچوں کو اسکول بھیجنا ہے۔ یہ ایک ایسی ڈیوٹی ہے نا جس میں آپ ناغہ نہیں کر سکتی، جس سے آپ چھٹی نہیں لے سکتی۔ اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ سنڈے والے دن نا ہسبینڈ کو بڑا ریسٹ مل جاتا ہے، لیکن ہم وائف جو ہوتی ہے نا، ہماری 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ہمیں کوئی چھٹی نہیں ہوتی۔ یہ سب کام تو ہم نے کرنے ہی ہے، لیکن مسئلہ کہاں پہ آتا ہے، ڈپریشن سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے، وہ یہاں سے ہوتا ہے جب ہمیں قدردانی نہیں ملتی، کوئی ہمیں اپریشیٹ نہیں کرتا، ہمیں اپریسیشن ملتی ہی نہیں ہے۔ خواتین نا ڈپریشن میں سب سے پہلے اسی لیے جاتی ہیں کہ ان کی محنت کو کبھی سراہا نہیں جاتا۔ شوہر جب گھر میں رات کو آتے ہیں نا تو آ کے یہی کہتے ہیں تم نے سارا دن کیا ہی کیا ہے۔ صبح سے شام تک کام کرتی رہتی ہیں مگر بدلے میں صرف تنقید، طنز یا خاموشی ملتی ہے۔ شوہر کا کام ہے کما کے لانا، سارا دن بے شک وہ باہر جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، طرح طرح کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، لیکن میں کہتی ہوں ایک عورت کی عظمت کو سلام ہے کہ گھر میں بچے جس طرح رہتے ہیں، جس طرح بیہیو کرتے ہیں، سارا کچھ اس عورت نے مینج کرنا ہوتا ہے۔ آئے گئے کو دیکھنا، بچوں کو دیکھنا، گھر کو دیکھنا، ہانڈی روٹی، اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہیں، سسرال والوں کو دیکھنا، اتنی باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، کیا کیا نہیں سہنا پڑتا۔ اور وہاں پہ جب شوہر بھی ساتھ نہ دینا تو وہ عورت ڈپریشن میں ہی جائے گی، کیونکہ ایک عورت جو ہوتی ہے نا، یہ بلکہ ایک انسان جو ہوتا ہے محبت پر ہی جیتا ہے، اور جب اس کو محبت نہیں ملتی، اس کی اس کو قدر نہیں ملتی نا، تو انسان کا دل خالی ہونے لگ جاتا ہے اور وہاں پہ پھر ڈپریشن سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ذہنی تھک جانا یا جسمانی طور پر تھک جانا۔ دیکھیں، جسم سے نہیں، انسان دماغ سے بھی کبھی کبھی تھک جاتا ہے۔ ہر وقت کی سوچیں جب آپ کے دماغ میں چلتی رہتی ہیں نا کہ یہ کام بھی کرنے والا ہے، وہ کام بھی کرنے والا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، شوہر کا موڈ اگر خراب ہے، شوہر اگر صبح صبح جھگڑا کر کے چلے گئے ہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی گھر میں کوئی بات ہو گئی ہے یا خرچے پورے نہیں ہو رہے، یہ تمام مسائل جو ہے نا یہ مل کے آپ کو ڈپریشن کا شکار کرتے ہیں۔ جب آپ کا دماغ آرام نہیں کرتا نا تو ڈپریشن چپکے سے آ جاتا ہے، آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ آپ اتنا مزید پریشان کیوں رہنے لگ گئے ہیں۔ تیسری بڑی وجہ جو ہے نا یہ سوشل میڈیا ہی ہے، کیونکہ یہاں پہ نا ہمیں وہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے جو حقیقت پر مبنی نہیں ہوتا۔ خواتین کے دلوں سے نا سکون چھین جاتا ہے، وہ یہ دیکھتی ہیں کہ دوسرے کی زندگی کتنی بہترین ہے، ہر لمحہ کتنا خوبصورت ہے، ہر چیز کو کتنے اچھے سے سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسا حقیقت میں بالکل نہیں ہوتا، کیونکہ کیمرے کے سامنے نا آپ کو صرف وہی چیزیں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں جو لوگ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ اچھا، بات کر لیتے ہیں کہ ڈپریشن کے علامات کیا ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہیں۔ میں آپ سے کچھ نشانیاں شیئر کر رہی ہوں، اگر آپ میں بھی ایسی کوئی علامات پائی جاتی ہے نا تو سمجھ جائیں
کہ آپ بھی ڈپریشن کا شکار ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ ہر وقت تھکن محسوس کرنا، چاہے آرام بھی کر لو، اگر آپ 8 گھنٹے کی نیند پوری لیتی ہیں نا پھر بھی آپ کو جسم میں درد رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا موڈ بڑا خوشگوار ہے لیکن ایک دم سے آپ کا موڈ جو ہے وہ خراب ہونے لگ جاتا ہے، آپ اداس رہنا سٹارٹ کر دیتی ہے نا، تو یہ بھی اس کی علامات ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بات بات پہ رونا آپ کو آ جاتا ہے، یا آپ کو بہت زیادہ غصہ آنے لگ جاتا ہے نا، یا دوسروں سے الگ تک رہنے کا دل کرتا ہے، دل ہی نہیں کرتا کسی سے ملنے کو، کسی سے بات کرنے کو، تو یہ ساری باتیں جو ہے نا اسی چیز میں آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو نیند کم آ رہی ہے یا حد سے زیادہ آپ سو رہی ہیں نا، اکثر عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ صبح بھی 10-10 بجے تک سوئی رہتی ہیں، دن کو بھی نیند آنے لگ جاتی ہے، ہر وقت جو ہے نا لیتھارجک فیل کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ بھی ایک ریزن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ خود کو بیکار سمجھنے لگ جاتی ہیں، ناکام سمجھنے لگ جاتی ہیں، خود کو سمجھتے ہیں میری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو، میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کسی کو، تو یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ ڈپریشن میں آتی ہیں۔ دیکھیں اپنے بارے میں منفی سوچنا کہ میری کوئی اہمیت نہیں ہے، مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا، میری کوئی عزت نہیں کرتا، اکثر اوقات ہمارے ساتھ یہ فیلنگز ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ڈپریشن میں ہی آتی ہیں، یہ سب کچھ جو ہوتا ہے نا ڈپریشن کی وجہ سے ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے اپوزٹ اگر آپ ایک بار یہ آزمائیں کہ آپ کو اگر یہ ساری چیزیں اس میں سے کوئی بھی چیز آپ کو فیل ہو رہی ہے نا، تو آپ اٹھیں، اسی وقت فوراً اٹھیں، اٹھ کے نہائیں، نہا کے اچھا سا سوٹ پہنے، اپنے آپ کو تھوڑا سا سیٹ ویٹ کریں، یعنی کہ ہلکی سی لپسٹک لگائیں، پیارے سے بال بنائیں، اگر چھت ہے آپ کو چھت پہ چلی جائیں، اگر ٹیرس ہے ٹیرس پہ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، چائے کا ایک کپ بنا کے اس کو انجوائے کریں، دیکھیں آپ کی یہ ساری نیگیٹو تھاٹس جو ہے نا ایک دم سے پازیٹیو وے میں چینج ہو جائیں گی، آپ کو اچھا بھی لگنے لگ جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو ڈپریشن ہو رہا تھا، اور اگر آپ مزید اس بارے میں سوچتی جائیں گی نا، تو یہ ساری نیگیٹیوٹی جو ہے مزید بڑھتی جائے گی۔ جب تک آپ خود کو بہتری کی طرف نہیں لے کے جائیں گی نا، آپ کو کوئی بھی بہتری کی طرف نہیں لے کے جا سکتا، اور یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ آپ پہ مزید حاوی ہونے لگ جاتی ہیں۔ اچھا یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا سارا کہ ڈپریشن کی وجہ کیا ہوتی ہے، اس کے علامات کیا ہوتی ہیں، اور اب بات کر لیتے ہیں کہ ڈپریشن سے آپ نے خود کو نکالنا کیسے ہے۔ سب سے مین اور ضروری بات دیکھیں، خود سے دوستی کر لیں۔ کوئی آپ سے دوستی کرے نہ کرے، آپ کو کوئی سمجھے نہ سمجھے، آپ کسی کو سمجھے نہ سمجھے، لیکن خود کو ضرور سمجھیں، خود سے باتیں کریں، خود کو سنیں، روز آئینے میں دیکھ کر خود سے کہیں میں بہت اہم ہوں، میں بہت خوبصورت ہوں، میں محبت کے لائق ہوں، میں اپنے لیے کافی ہوں۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ روزانہ 10 منٹ اپنے لیے رکھنے ہیں، چاہے چائے کے ساتھ، چاہے کسی ٹیرس پہ بیٹھ کے، چاہے چھت پہ بیٹھ کے، چاہے کوئی پیاری سی کتاب پڑھ کے، صرف اور صرف 10 منٹ جو ہے نا یہ صرف آپ کے ہونے چاہیے، یا آنکھیں بند کر کے سکون سے اپنے بارے میں سوچنے کے لیے، کیونکہ یہ جو ہے نا آپ کو زندگی کی طرف واپس لے کے آئیں گے، آپ کی زندگی کو تازہ کریں گے۔ یہ 10 منٹ اپنے ساتھ ضرور گزاریں۔ تیسرا کام شکر گزاری کی عادت، جو نہیں ملا نا اس کے بجائے جو ہے اس پر شکر کریں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے نا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو اس بات کو جو ہے نا آپ نے چھوڑ دینا ہے، آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس پر شکر کریں گی تو روشنی جو ہے نا خود بہت بڑھتی جائے گی اور اندھیرے دور ہو جائیں گے۔ چوتھا کام آپ نے یہ کرنا ہے، کوئی ایک مخلص انسان آپ کی زندگی میں، کوئی ایک ایسا رشتہ جس پہ آپ کو بہت زیادہ بھروسہ ہو، جو آپ کو سمجھ سکتا ہو، بس اس سے آپ نے اپنے دل کی بات کرنی ہے۔ خاموشی نا سب سے بڑا دشمن ہوتی ہے، کبھی کبھار ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم کسی کے ساتھ اپنا دکھ شیئر کریں، کسی کو اپنی فیلنگز بتائیں۔ اگر آپ کو کوئی قابل بھروسہ انسان نہیں ملتا نا، کوئی دوست، کوئی بہن، کوئی بھی انسان اگر آپ کو نہیں نظر آ رہا قابل اعتماد، تو کسی ماہر نفسیات کے پاس جائیں، اس میں کوئی شرم نہیں ہے۔ دیکھیں کسی سے آپ مدد لیں گی نا تو یہ آپ کے اپنے حق میں ہی بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ اکیلے رہ کے، تنہائی میں رہ کے، خاموشی میں رہ کے اپنا ہی نقصان کر بیٹھیں۔ پانچواں کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں تلاش کرنی۔ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کی خوشی کس میں ہے۔ میں اگر اپنی بات کروں نا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی خوبصورت سا پروگرام لگا کے اگر میں 10 منٹ کی کوئی ویڈیو دیکھ لوں نا تو میرا موڈ فریش ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میری پسندیدہ جو کتاب ہے نا، جب میں اس کو پڑھ لیتی ہوں مجھے سکون مل جاتا ہے۔ اور اگر پھر بھی مجھے کوئی خوشی نہ مل رہی ہو نا، تو میرا آخری حل یہی ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھتی ہوں، اس کے بعد قرآن پاک کو میں ایسے رینڈم کھول لیتی ہوں، جو قرآن کی آیت میرے سامنے آ رہی ہوتی ہے نا، اس کا جب میں ترجمہ پڑھتی ہوں نا، مجھے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کی ہے، یہ میرے لیے ہی ہے، اور یقین کریں یہ بہت زیادہ خوشی کا باعث بنتا ہے، اور آپ کو ایک دم سے سکون آپ کے اندر اترنے لگ جاتا ہے۔ چھٹا کام یہ کہ ہر عورت یہ سوچتی ہے کہ میں کمزور ماں ہوں، اچھی بیوی نہیں ہوں، میں اچھی ماں نہیں ہوں، میں نے یہ غلطیاں کر دی۔ دیکھیں ہم لوگوں میں سے نا کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، ہر انسان کی زندگی میں نا غلطیاں ہوتی ہیں۔ اگر ہم غلطیاں نہ کریں نا، ہم تو فرشتے کہلائیں، لیکن ہم انسان ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، اور غلطیاں ہم خطا کے پتلے ہیں۔
خطا ہماری زندگی میں ہے، لیکن کبھی بھی اپنی خطا کو لے کے اپنی زندگی کو نہ برباد مت کریں. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ معافی کو پسند کرتا ہے. اپنے آپ کو معاف کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھیں. اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، آپ نے اپنے بچوں کی تربیت میں کوئی کمی چھوڑ دی ہے، یا آپ کے شوہر کے حق میں آپ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے نا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر جو بات ہے نا اس کا ازالہ ممکن ہے. اپنے آپ کو سب سے پہلے معاف کریں اور اس کے بعد اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو پیار کریں، دوسروں کو پیار کریں. انشاءاللہ معاملات سارے ٹھیک ہو جائیں گے. ساتواں کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے دل کی باتیں کرنا. جب سب چلے جائیں نا، سب آپ کو چھوڑ جائیں کہ آپ تو ہے ہی بیکار ہیں، آپ کو تو بات کرنی نہیں آتی، آپ کو تمیز نہیں ہے، آپ تو ہر وقت پریشان ہی رہتی ہیں، آپ کے ساتھ بات کر کے اگلا بندہ ہی پریشان ہو جاتا ہے. اس طرح کے نا بہت سے جو وقت آتے ہیں نا انسان کی زندگی میں آ رہے ہوتے ہیں، جب سب لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تب صرف ایک ذات ہے جو آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی باتیں کریں. آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، بہنے دیں. وہ خدا کی ذات جو ہے نا وہ آنسوؤں کو پسند کرتی ہے. پتہ نہیں کون سے ایک ندامت کا آنسو جو آپ کی زندگی بدل دے. دل سے جو بھی بوجھ ہے نا اس کو نکلنے دیں. اور ایک بات ہمیشہ اپنی زندگی میں یاد رکھیں کہ عورت جو ہوتی ہے نا یہ گھر کی روح ہوتی ہے. اگر وہ ٹوٹ جائے تو گھر صرف دیواریں رہ جاتا ہے. لہٰذا اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں تو یاد رکھیں آپ کمزور نہیں ہیں، آپ تھکی ہوئی ہیں. آپ کو سکون کی ضرورت ہے. اور تھکی ہوئی عورت جو ہوتی ہے نا اس کو بس آرام ہی چاہیے ہوتا ہے، محبت چاہیے ہوتی ہے، احساس چاہیے ہوتا ہے. زندگی دوبارہ شروع ہو سکتی ہے، بس ایک قدم خود کی طرف. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اپنی ذاتی بات بتاتی چلوں کہ زندگی نا ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہوتی. کسی کو زندگی میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. اور یقیناً میری زندگی بھی کچھ ایسی ہے. اکثر میں اپنے ولاگز میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتی رہتی ہوں. تو یہ ہے کہ زندگی میں نا کبھی ہار نہیں ماننی. دل ٹوٹتا ہے، دل ڈوبتا ہے، بڑی پریشانی بھی ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ بس زندگی اب آگے چل ہی نہیں سکتی. زندگی اتنی بوجھ لگنے لگ جاتی ہے نا، دل کرتا ہے انسان خود کو ختم کر لے. یہاں تک بھی نوبت آ جاتی ہے. لیکن بہادر انسان وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ امید رکھ کے اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے، اپنے آپ کو خود دلاسا دیتا ہے، اپنی ہمت خود باندھتا ہے. اور میری تمام بہنیں جو میرا ولاگ دیکھ رہی ہیں، آپ سب بہت باہمت ہیں، بہت بہادر. یہی تھا میرا آج کا ولاگ. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو کا کوئی بھی پوائنٹ اچھا لگا ہو تو پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا. اس کے ساتھ ساتھ اگر ابھی تک آپ میری یوٹیوب فیملی کا حصہ نہیں بنے تو فوراً سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.